ISPR کی پریس کانفرنس اور اس سے پہلے محسن نقوی کی پریس کانفرنس اور اس سے بھی پہلے ISI اور آرمی چیف اور باقی جو سیکٹر کمانڈرز ہیں ان کی اہم ملاقات عادل راجہ نے ایکسپوز کر دی ہے۔ عادل راجہ نے دوستوں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میری 2 سورسز جو اسی میٹنگ میں ہی موجود تھی انہوں نے میرے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں کہ اب آصف علی زرداری کو اور باقی جماعتوں کو 2 سے 3 آپشنز جو ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر دوستوں ادارے نے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے، فیڈریشن کا مسئلہ حل کرنا ہے، 28ویں 29ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ عادل راجہ نے دوستوں بڑی خبریں جو ہیں وہ ریویل کی ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ایسا نظام لے کر آنے کی تیاری ہو رہی ہے جس سے پاکستان کے یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ دلدل میں دھکیلا جائے گا۔ کیا ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں سیکٹر کمانڈرز اور باقیوں کی طرف سے، یہ دوستوں عادل راجہ نے جو لب لباب ہے ان کی بات کا وہ باتیں کی ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سیکٹر کمانڈرز جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کور کمانڈرز الگ ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ کور کمانڈرز جو ہیں ان کی پروموشن نہیں ہوئی، بیسیکلی تو کور کمانڈر ہی آپ کہہ لیں کہ سب کنٹرول کرتا ہے، لیکن اصل میں جو سیکٹر کمانڈرز ہوتے ہیں ISI کے وہ سارے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ سیکٹر کمانڈر جو ہیں جب کور کمانڈر کو بھی کچھ پتہ کرنا ہوتا ہے یا کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ سیکٹر کمانڈر کو کہتا ہے، کیونکہ سیکٹر کمانڈر جو ہے اس کی اندر سے سارے معاملات میں گرفت ہوتی ہے، پورے ایریا کا کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے۔ SHO DPO کمشنر سارے جو ہیں وہ سیکٹر کمانڈر کے نیچے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ کور کمانڈر سیکٹر کمانڈر کے ذریعے اپنے کام کرواتا ہے۔ تو جو کام سیکٹر کمانڈر اوپر لیول پر نہیں کرنا چاہتا وہ کور کمانڈر کو کہہ دے گا کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو کور کمانڈرز کی آپ کہہ لیں کہ اتنی پاور نہیں ہے، جس طرح شہباز گل بھی کہتے تھے کہ ہم کور کمانڈرز کو پاور دیں گے۔ پاکستان میں کور کمانڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آرمی چیف اوپر بیٹھ کر سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ ہم آرمی چیف جتنی پاورز کور کمانڈر کو دیں گے تاکہ اگر آرمی چیف گڑبڑ کرنے کی کوشش بھی کرے تو کور کمانڈر ان کو شٹ اپ کال دے۔ اب کور کمانڈر آپ کہہ لیں کیوں نہیں بولتے عادل راجہ کے مطابق کہ وہ ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے۔ سارے سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ آرمی چیف کے نیچے ہے، کیونکہ ISI شہباز شریف کے نیچے ہے، اور شہباز شریف کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر جو ISI کا ادارہ ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اب یہاں پر عادل راجہ کہتے ہیں کہ ISI کی 2 دن پہلے ہونے والی میٹنگ میں میرے 1 نہیں 2 سورسز موجود تھے، اور میں چیلنج کرتا ہوں DG ISPR DI ISI جو ہیں اور آرمی چیف کو کہ DG ملٹری انٹیلیجنس کو اگر بات جھوٹی کر رہا ہوں تو مجھے بتا دو۔ 7 گھنٹے سے بھی زیادہ ہیڈ کوارٹر ISI میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام ISI امپورٹنٹ آفیشلز، تمام ڈائریکٹریٹ جنرل کے DGs اور تمام سیکٹر کمانڈرز سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ میں، اور وہاں پر ڈسکس ہوئی یہ جو بات محسن نقوی نے باہر آ کر بتائی ہے۔ یعنی کہ اس میٹنگ میں کور کمانڈرز نہیں بیٹھے، کون بیٹھا؟ سیکٹر کمانڈرز، باقی DGs جو ISI کے ہیں، کیونکہ وہ انڈر ہیں ان کے۔ تو یہاں پر عادل راجہ نے کہا کہ اور وہاں پر ڈسکس ہوئی ہے جو بات محسن نقوی نے باہر آ کر بتائی ہے، یہ سسٹم اب نہیں چل سکتا۔ GHQ کے اندر پلان بنایا گیا ہے کہ سویپنگ پولیٹیکل اوور آل کیا جائے گا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بنا دیا جائے گا، اور اس کے نیچے محسن نقوی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ محسن نقوی اس سلسلے میں کراچی جا کر صدر زرداری سے ملائے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق صدر زرداری نے کہا ہے میں اگر مان بھی لوں لیکن میرا بیٹا نہیں مانتا۔ محسن نقوی نے کہا دیکھیں میں بھی تو آپ کا بیٹا بنا ہوا ہوں، لیکن اوپر سے یہ آرڈر آ گیا ہے کہ بیٹے کو سائیڈ لائن کریں، بیٹے کے پر کاٹیں اور یہ ہمارے ایگریمنٹ کے اوپر آ جائیں۔ آپ کو جو ہے وہ سیف ایگزٹ مل جائے گا، دبئی جا کر رہنا ہے، اس کے علاوہ امریکہ میں جا کر رہنا ہے، جدھر رہنا ہے آپ رہیں، اور آپ کو سیف ایگزٹ ملے گا، نہیں تو آپ کو سیف ایگزٹ نہیں ملے گا۔ میٹنگ میں سب کو بتا دیا گیا ہے یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اب ہم نیا سسٹم لا رہے ہیں۔ 28ویں 29ویں ترمیم ڈنڈے کے زور پر کروائی جائے گی۔ یعنی کہ دوستو اب 2 آپشن جو زرداری کو دیے گئے ہیں وہ آپ سمجھیں۔ یہاں پر زرداری کو کہا گیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر 28ویں 29ویں ترمیم کر دو، باقی جو پانی کا مسئلہ ہے جو ہمارے علاقے ہم نے
بنجر علاقوں میں زمینیں لی ہیں وہاں پر سندھ کا پانی بھیجو تاکہ وہاں جو زمینیں ہیں وہ آباد ہو جائیں، وہ معاملہ حل کر لو۔ فیڈریشن اور صوبوں کا معاملہ حل کر لو۔ 2 مہینے ہیں، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے پاس صرف 2 مہینے ہیں، اگر یہ باتیں مان لو گے تو تمہارے پاس 6-7 مہینے ہوں گے۔ یعنی کہ اگر نہیں مانتے تو پھر 2 ماہ میں ان کی حکومت ختم کر کے قومی حکومت بنا دی جائے گی اور اس کے بعد یہ ترمیمیں کر لی جائیں گی۔ نہیں تو اگر یہ مان جاتے ہیں تو پھر یہ ترمیمیں کر کے ان کے پاس 4-5 مہینے 6 مہینے ہوں گے، اس میں یہ آرام سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سسٹم سے الگ کر لیں، باہر جا کر رہ لیں، اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل عاصم منیر کے نیچے کر دیں، اور اس کے بعد ادارے جانیں، پاکستانی نظام جانیں، جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔